إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، دنیا میں ہر انسان کسی نسبت سے زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کے ہاں اس پر کوئی انعام نہیں کہ یہ ڈاکٹر ہے، اس پر کوئی انعام نہیں کہ یہ وزیر ہے، اس پر کوئی انعام نہیں کہ یہ صدر ہے، بادشاہ ہے، بلکہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اشد الناس عذاباً یوم القیامت الامراء، قیامت کے دن سب سے بڑی سزا حکمرانوں کو ہوگی۔ تو جتنی نسبتوں کے ساتھ آج دنیا کے لوگ جی رہے ہیں، یہ وہ نسبتیں ہیں جن نسبتوں کی اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جیسے چھوٹے بچے کھیلتے ہیں نا، چھوٹے بچے کھیلتے ہیں، ایک ان کا بڑا بن جاتا ہے اور دوسرے اس کے چھوٹے ہو جاتے ہیں، تو بڑا بڑا نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں، یہ بچپنے کی باتیں ہیں۔ اسی طرح دنیا کی نسبتوں پہ فخر کرنا، دنیا کی نسبتوں کے ساتھ جینا اور دنیا کی نسبتوں کا لحاظ کر کے اپنی زندگی کا شیڈول بنانا، اپنی زندگی کو ترتیب دینا، یہ بچوں والی باتیں ہیں، اور اللہ کے ہاں نہ اس کی کوئی قیمت ہے نہ اس کی کوئی حیثیت ہے۔ ایک نسبت ایسی ہے جس کی اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے، ایک نسبت ایسی ہے جس کی اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے، بڑی ویلیو ہے۔ اللہ کے ہاں اس نسبت کی بڑی لاج ہے، اس نسبت کی بڑی رعایت ہے، اس نسبت کا بڑا لحاظ ہے۔ وہ نسبت پتہ ہے کیا ہے؟ وہ نسبت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا، امت میں ہونا، یہ وہ نسبت ہے جس کی اللہ کے ہاں بڑی لاج ہے، بڑا اس کا لحاظ ہے، بڑی اس کی قیمت ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کل قیامت کے دن جب لوگوں کو پکڑ کر دوزخ میں ڈالا جا رہا ہوگا، جنہوں نے نافرمانی کی زندگی گزاری ہوگی، کفر کی زندگی گزاری ہوگی، تو ان کے چہروں کو کالا کیا جائے گا اور ان کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا، پھر ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ جہنم کا داروغہ اور اس کے ساتھ دوسرے فرشتے جو جہنم پر مقرر ہوں گے، وہ جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، اور لانے والے فرشتے اور ہوں گے، اٹھا کر پھینکنے والے اور ہوں گے۔ یوں یہ سلسلہ چل رہا ہوگا۔ اچانک فرشتے ایک ایسے مجمع کو پکڑ کے لائیں گے جن کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں بھی نہیں ہوں گی، ان کے پاؤں میں بیڑیاں بھی نہیں ہوں گی، اور ان کا جسم زنجیروں سے جکڑا ہوا بھی نہیں ہوگا، ان کا چہرہ سیاہ بھی نہیں ہوگا، چہروں پہ بھی کچھ نور ٹمٹما رہا ہوگا۔ تو وہ جہنم کا داروغہ پوچھے گا ارے تم کون ہو؟ تمہارے چہرے تو جہنمی والے نہیں ہیں، تمہارا انداز تو جہنمی والا نہیں ہے، نہ تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، نہ تمہارے پاؤں میں بیڑیاں، نہ تمہارے جسم پہ زنجیریں، نہ تمہارے چہرے سیاہ، آخر تم کون ہو؟
تو وہ کہیں گے نحن امت احمد، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تھے تو ان کی امت میں لیکن ان کی نسبت کی ہم نے لاج نہ رکھی، اپنی زندگیاں دنیا میں کھپا دیں، گناہوں میں لگا دیں، خواہشات میں گزار دیں، اس لیے اللہ کے ہاں جو نظام ہے اسی کے مطابق آج ہمیں دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس نسبت کی اتنی لاج ہے، اتنی لاج ہے۔ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ کل قیامت کے دن جب ساری دنیا کے انسانوں کا حساب کتاب ہوگا تو آپ ایسے کر لیں کہ میری امت کا جو حساب ہے نا وہ بجائے اس کے کہ آپ لیں وہ میرے حوالے کر دیں۔ یہ اتنا بڑا سوال ہے کہ یہ سوال کسی نے نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رحم دلی اور ان کی نرم طبیعت یہ زبان زد ہے۔ قرآن نے بھی اس کا اقرار کیا ہے کہ ابراہیم کی طبیعت بڑی نرم تھی۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ سنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھے تھے، اچانک 4 شخص آئے، 4 آدمی انسان کی شکل میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت تھی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ مہمان آتا تھا، مہمان کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے لاتے، اس کو پاس بٹھاتے، پھر کھانا کھاتے تھے۔ یہ ان کا مزاج گرامی تھا۔ 4 مہمان آ گئے، خوش ہو گئے، جلدی سے گئے، بکری کا بچہ ذبح کیا، اس کو پکایا اور پکا کے ان کو برتن میں لے کے ان مہمانوں کے سامنے لا کے رکھا۔ فقربہ الیہم، اس کھانے کو ان کے قریب کیا، مگر وہ ہاتھ ہی نہیں لگا رہے۔ تو فرمایا الا تاکلون، تم کھا نہیں رہے۔ جب انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فأوجس منہم خیفہ، ابراہیم علیہ السلام کو خوف سا ہوا، ایک خطرہ سا محسوس ہوا۔ خطرہ یہ محسوس ہوا کہ جب کوئی کسی کے پاس بری نیت سے آتا تھا تو اس کو کھانا پیش کیا جاتا، وہ کھانا نہیں کھاتا تھا، کہ بھئی کھانا کھا کے تو اس کے ساتھ کچھ کر نہیں سکتے، کسی کا کھا کر اس کے ساتھ تو برائی کر نہیں سکتے، لہذا بری نیت سے آنے والے کو اگر پانی اور کھانا پیش کیا جاتا تو وہ انکار کر دیتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب 4 شخصوں کے سامنے کھانا پیش کیا، انہوں نے نہیں کھایا، تو ابراہیم علیہ السلام سمجھنے لگے کہ شاید بری نیت سے آئیں، شاید مجھے کچھ کرنے آئیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب چہرے سے خوف زدہ سے معلوم ہوئے تو فرشتے کہنے لگے لا تخف، ڈر نہیں، انا رسول ربک، ہم اللہ کے 4 فرشتے ہیں، جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، ہم 4 فرشتے ہیں، اللہ نے ہمیں تیرے بھتیجے کی بستی کو الٹنے کے لیے بھیجا ہے۔ تیرے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کی بستی، حضرت لوط علیہ السلام کی بستی، جس بستی میں وہ رہتے تھے، اس بستی کے لوگ بے حیا تھے، بے غیرت تھے، بدکار تھے، بے غیرت اور بے حیا تھے، برائی کرتے ہوئے ہچکچاتے نہیں تھے، بے دھڑک برائیاں، بے دھڑک فحاشی، بے دھڑک عریانی میں مبتلا تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 4 فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کے ان کی بستی کو الٹ کے آ جاؤ۔ تو کہنے لگے آپ ڈریں نہیں، ہم فرشتے ہیں اس لیے نہیں کھا رہے، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو بتائیں کہ ہم آپ کے بھتیجے کی بستی کو الٹنے جا رہے ہیں۔ جب یہ کہا تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ابراہیم کتنا اچھا آدمی تھا، کتنا نرم دل اور کتنا بھولا اور کتنا رحم دل تھا کہ فرشتوں کی منتیں کرنے لگ گیا، نہیں چھوڑ دو، حرج کوئی درگزر کر لو، اللہ کی منت سماجت کر لو، ان کو الٹو نہیں، ان کو مارو نہیں، ان کو ہلاک نہ کرو۔ جب یوں کہنے لگے انہم آتیہم عذاب غیر مردود، یہ تو ہو کے رہے گا، اس لیے کہ اللہ کا آرڈر ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، البتہ تیرے پاس اس لیے آئیں کہ ہم تجھے بشارت دیں کہ آپ کو
بڑھاپے میں اولاد کی خواہش تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے آپ کو یہ بشارت دینے کے لیے کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے۔ یہ خوشخبری سنا کے بات کو بدل کر حضرت ابراہیم کا ذہن موڑ لیا اور خود چلے گئے حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو الٹنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام اتنے نرم تھے، اتنے نرم ہونے کے باوجود بھی حضرت ابراہیم نے کبھی یہ جسارت نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ سے کہے اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر دے۔ لیکن ہمارے نبی کی رحمت کے کیا کہنے، ہمارے نبی کی اپنی امت پہ شفقت کے اور کرم اور مہربانی کے کیا کہنے کہ ہمارے نبی نے اللہ سے یہاں تک کہہ دیا اے اللہ کل قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو آپ میری امت کا حساب میرے حوالے کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں، آپ کے حوالے کیوں کروں بھائی، آپ کے حوالے کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کہا یا اللہ لِأَلَّا تَفْتَضِحَ عِنْدَ الْأُمَمِ، تاکہ میری امت کے عیب، میری امت کی برائیاں بدکاریاں اوروں کے سامنے کھل نہ جائیں اور میری امت رسوا نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تیری وجہ سے، تیری امت سے مجھے اتنی محبت ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تیری امت تیرے سامنے بھی رسوا نہ ہو۔ بتائیے اللہ کے سامنے اس نسبت کی کتنی لاج ہے، اس نسبت کی کتنی رعایت ہے، اس نسبت کی کتنی قدر ہے۔ آج میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور ان کی امت میں سے، کیا ہم بھی اس نسبت کی لاج رکھتے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی کا شیڈول بنانے میں یہ سوچتے ہیں کہ میں محمد کا امتی ہوں علیہ الصلاۃ والسلام؟ کیا میں تجارت کرتے ہوئے یہ سوچتا ہوں کہ میں تجارت ایسے کروں جیسے میرے آقا نے بتایا؟ میرے آقا نے بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی نسبت کی رعایت اور لاج نہ ہمارا تاجر رکھتا ہے، نہ ہمارا ملازم رکھتا ہے، نہ ہمارا حکمران رکھتا ہے، نہ ہمارا بادشاہ رکھتا ہے، نہ ہمارا بھیک مانگنے والا فقیر رکھتا ہے۔ اس لیے ہم ذلیل ہو گئے، ہم ایٹمی طاقت ہو کر بھی ذلیل ہوئے، ہم پیسے والے ہو کر بھی ذلیل ہوئے، ہم حکمران ہو کر بھی ذلیل ہوئے، اس لیے کہ گھٹیا نسبتوں پہ فخر کرتے رہے، گھٹیا نسبتوں کو سامنے رکھ کر زندگی کو ترتیب دیتے رہے، اور اتنی عالی شان عظیم الشان نسبت جو اللہ نے ہمیں دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی، اس نسبت کی ہم نے لاج ہی نہیں رکھی۔ ہمارے نوجوان کو اس بات پہ فخر نہیں ہے کہ وہ حضور کا امتی ہے، اسے اس بات پہ فخر ہے کہ LLB کر رہا ہوں، اسے اس بات پہ فخر ہے کہ ماسٹرز کر رہا ہوں، اسے اس بات پہ فخر ہے کہ MBBS کر رہا ہوں، اسے اس بات پہ فخر ہے کہ میں چائنا پڑھنے جا رہا ہوں، آسٹریلیا پڑھنے جا رہا ہوں، UK پڑھنے جا رہا ہوں۔ اس کو اس بات پہ فخر نہیں ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر ہوں۔ اگر اسے اس بات پہ فخر ہوتا تو وہ سر سے لے کے پاؤں تک حضور کے طریقے میں ڈھلا ہوا ہوتا۔ میرے دوستو، آج ہم اتنی عظیم الشان اور اتنی مقدس اور مبارک نسبت کی کتنی ناقدری کر رہے ہیں۔ جو اذان سن کے مسجد میں نہیں آتا وہ امتی ہونے کا ناقدرہ ہے، جو غیر محرم کے سامنے آ کر نظر کو نہیں جھکا رہا وہ حضور کا ناقدرہ ہے۔ چاہے ربیع الاول میں وہ جشن بھی مناتا ہو لیکن وہ ناقدرہ ہے۔ جس کی شکل و صورت نبی کے طریقے سے میل نہیں کھا رہی وہ حضور کا ناقدرہ ہے، وہ حضور کی نسبت کا ناقدرہ ہے، حضور کے امتی ہونے کا ناقدرہ ہے۔ جو عورت بے پرد ہے، جو عورت غیر محرم سے پردہ نہیں کر رہی، جو تاجر جھوٹ بول رہا ہے، جو ملازم رشوت لے رہا ہے، جو ملازم ڈیوٹی میں ڈنڈی مار رہا ہے، اور جو تاجر سود پہ کاروبار کر رہا ہے، اور جو کسی بھی حرام کام میں مبتلا ہے، یہ سب کے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ناقدر ہیں۔ اور ایسے ناقدروں کے لیے ذلت لکھ دی جاتی ہے،
رسوائی لکھ دی جاتی ہے، پریشانیاں لکھ دی جاتی ہیں، مصیبتیں لکھ دی جاتی ہیں، بے سکونی لکھ دی جاتی ہے۔ سکون تو اس کے لیے مقدر ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر جیتا ہے۔ نسبت کی قیمت منسوب الیہ کے مطابق ہوتی ہے۔ نسبت کی قیمت وہ جس سے نسبت ہے نا اس کے حساب سے ہوتی ہے۔ بھئی یہ گاڑی کس کی ہے؟ بھئی یہ گاڑی فلاں ٹیچر کی ہے، یہ نسبت ہوتی ہے۔ اچھا فلاں ٹیچر کی ہے، اور یہ گاڑی کس کی ہے کہ جی یہ فلاں ایم پی اے کی ہے۔ اچھا یہ گاڑی کس کی ہے؟ یہ وزیر اعظم صاحب کی ہے۔ نسبت سے قدر بڑھ رہی ہے نا۔ بھئی یہ کس کا بیٹا ہے کہ جی یہ امام صاحب کا بیٹا ہے۔ یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ کمیٹی کے صدر کا بیٹا ہے۔ یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ ایم این اے کا بیٹا ہے۔ یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بیٹا ہے۔ یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ وزیر اعظم پاکستان کا بیٹا ہے۔ نسبت سے قدر بڑھ رہی ہے نا، نسبت سے قدر بڑھ رہی ہے۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تو دیکھیے، آپ کی شان تو دیکھیے، آپ کا رتبہ تو دیکھیے، آپ کا مقام اور مرتبہ تو دیکھیے۔ اللہ نے آپ کو کتنا نوازا، اللہ نے آپ کو کتنا بلند اور بالا بنایا، اللہ نے آپ کو کتنا معزز اور مکرم بنایا کہ سارے نبیوں کو مسجد اقصیٰ میں جمع کر کے ہمارے نبی کو سب کا امام بنا کر ساری دنیا کو بتایا کہ انبیاء بہت بڑے لیکن سارے انبیاء میرے محمد کے سامنے چھوٹے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو اتنا بڑا بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ آپ نے مجھے کلیم اللہ بنایا، محمد کو حبیب اللہ بنایا، تو مل فرق بین الکلیم والحبیب، اے اللہ کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ کلیم بھی نبی، حبیب بھی نبی، کلیم بھی رسول، نبی بھی رسول، کلیم بھی صاحب شریعت، نبی بھی اور حبیب بھی صاحب شریعت، اور کلیم بھی صاحب کتاب، صاحب تورات، اور حبیب بھی صاحب کتاب، صاحب قرآن۔ تو فرق کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فرق ہے، برابر نہیں ہے، فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ الکلیم من یعمل برضا مولاه، کلیم اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، والحبیب من یعمل مولاه برضاه، اور حبیب وہ ہے کہ اللہ کوشش کرتا ہے کہ میرا محبوب راضی ہو جائے۔ کلیم اللہ کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے اور حبیب کو اللہ خوش کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ہمارے نبی ایک دفعہ پریشان ہوئے۔ پریشان کیوں ہوئے؟ کہ کئی دن تک وحی نہیں آئی، تو آپ سوچنے لگے اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا، وحی نہیں آ رہی، اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس پریشانی پر ہمارے نبی کی اس پریشانی کو دور کرنے اور آپ کو خوش کرنے کے لیے قرآن کی ایک عظیم الشان سورت اتاری، اور اس سورت کی ابتدا اللہ نے اتنے محبت بھرے لہجے میں، اتنے عشقیہ لہجے میں کی ہے کہ کچھ نہ پوچھو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ میرے نبی تیرے روشن چہرے کی قسم، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے۔ تیرا رب تجھے کیسے چھوڑے گا؟ تیرا تو ہر اگلا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر رہے گا، اور تیرا رب تجھے ضرور راضی رکھے گا، تجھے ناراض نہیں کرے گا۔ حضور کی شان تو دیکھیے، حضور کی عظمت تو دیکھیے، حضور کا رتبہ اور مقام تو دیکھیے۔ اب ان سے جن کی نسبت ہو گئی وہ کتنا معزز بن جائے گا؟ جو ان سے جڑ جائے گا کتنا معزز ہو جائے گا۔
ابو بکر صدیق کیوں معزز ہوئے؟ ان سے جڑ کر ہوئے۔ فاروق اعظم کیوں معزز ہوئے؟ ان سے جڑ کر ہوئے۔ عثمان غنی کیوں معزز ہوئے؟ ان سے جڑ کر بنے۔ علی المرتضیٰ کیوں معزز ہوئے؟ ان سے جڑ کر ہوئے۔ حسن حسین کیوں معزز ہوئے؟ کہ ان سے رشتہ داری، ان کے نواسا ہونے کی وجہ سے معزز ہوئے۔ پیران پیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کیوں معزز ہوئے؟ ان سے جڑ کر، ان کے غلام بن کر، ان کے امتی بن کر معزز ہوئے۔ ان سے جڑنے والا کبھی ذلیل نہیں ہوتا، ان سے جڑنے والا کبھی پست نہیں ہوتا۔ بلال حبشی کو اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا؟ بلال حبشی کو خدا نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا؟ نسبت میں۔ میرے دوستو، آج ہم اس نسبت کے ناقدرے ہیں۔ ہماری زندگیاں بتا رہی ہیں کہ ہمیں حضور سے اب وہ عشق نہیں رہا، وہ محبت نہیں رہی، وہ نسبت نہیں رہی، ہمیں ان سے نسبت پہ فخر نہیں ہے۔ اس لیے ہماری نوجوان نسل ان کی سنت کو اپنانے میں عار محسوس کرتی ہے۔ ہم لوگ پہلی دفعہ تبلیغ میں جب تبلیغ میں گئے تو ہم ٹوپی پہن کے نہیں گئے۔ یہ آج سے 31 برس پہلے کی بات ہے۔ 4 مہینے کے لیے ہم جا رہے تھے، لیکن سر پہ ٹوپی پہن کے نہیں جا رہے تھے۔ ٹوپیاں خریدی تھیں، چونکہ مسجد میں رہیں گے، تبلیغ میں جائیں گے تو ننگے سر تو نہیں رہیں گے، لیکن ٹوپیاں لے کر جیب میں ڈال دی تھیں کہ کہیں بازار سے گزرتے ہوئے ہمارے کلاس فیلوز، ہمارے دوست یار، ہماری گلی کے لوگ، ہمارے محلے کے لوگ، ہمارے شہر کے لوگ یہ کہہ کر ہنسے نہیں کہ ان لڑکوں کو کیا ہو گیا، ملے بن گئے، ملا بن گئے۔ یہ تو تب کی بات ہے جب فیس بک نہیں تھا، یوٹیوب نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، ٹک ٹاک نہیں تھا۔ ان سوشل میڈیا کے چینلز نے اور ان ایپوں نے اور ان سوشل میڈیا کی غلاستوں نے آج تو ہماری نوجوان نسل کا وہ حشر کر دیا ہے کہ ان کو دیکھ کے دل کہتا ہے کہ یہ دوبارہ دین کی طرف کیسے لوٹیں گے۔ وہ حشر کر دیا ہے ہماری نوجوان نسل کا اس فیس بک اور یوٹیوب نے، اس ٹک ٹاک اور پب جی نے۔ ترجیحات بدل گئیں۔ اس لیے بھائیوں، قابل فخر چیز یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ایم پی اے کے رشتہ دار ہیں، قابل فخر چیز یہ ہے کہ آپ محمد مصطفیٰ میر مدینہ سرکار مدینہ کے امتی ہیں۔ لہٰذا اس نسبت کی لاج رکھتے ہوئے آپ کے ذمے 2 کام بنتے ہیں۔ کتنے کام بنتے ہیں؟ 2 ذمہ داریاں آپ پہ عائد ہوتی ہیں اس نسبت کی وجہ سے۔ اگر یہ 2 ذمہ داریاں آپ نبھائیں تو آپ نے قدر کی، نہ نبھائیں تو آپ نے ناقدری کی۔ میں نے ناقدری کی۔ ان میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہماری 100% زندگی پیارے نبی کے طریقے پہ ہو۔ ہماری زندگی کا کوئی کام اپنے نبی کے طریقے سے ہٹ کے نہ ہو۔ ہمارا بولنا، ہمارا چلنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا پہننا، ہماری شادیاں، ہماری غمیاں، ہماری تجارت، ہماری ملازمت، ہماری حکومت، ہماری سیاست، ہمارا الیکشن، ہمارا سب کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا چاہیے۔ کو کسی کام میں حضور کا طریقہ ٹوٹنے نہ پائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں سے زیادہ سنت کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں، اپنی اولادوں سے زیادہ دین کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ حضرات صحابہ عجیب حضور کے دیوانے تھے۔
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت پیسے والے آدمی تھے، اور جو پیسے والے ہوتے ہیں نا وہ عام طور سے زمانے کو دیکھ کے چلتے ہیں کہ آج کل فیشن کیا ہے۔ غریبوں کے پاس تو جو مل جائے وہ پہن لیں گے، جو مل جائے گا کھا لیں گے، اور چٹائی بھی مل گئی تو بچھا لیں گے، کوئی کارپیٹ مل گیا، قالین مل گیا تو پھر تو وہ سمجھیں گے بڑی بات ہو گئی۔ لیکن جو پیسے والا ہوتا ہے وہ میچنگ میں ہی لگا ہوتا ہے، میچنگ کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں لوگ میچنگ کے چکر میں۔ تو پیسے والے زمانے کو دیکھ کے چلتے ہیں، فیشن کو دیکھ کے چلتے ہیں، کرنٹ اسٹائل کو دیکھ کے چلتے ہیں، آج کل کا اسٹائل کیا ہے۔ حضرت عثمان بہت پیسے والے تھے، اس زمانے کا اسٹائل یہ تھا کہ لوگ اپنے تہبند، شلواریں تو بہت نہ ہونے کے برابر تھیں، تہبند پہنے جاتے تھے، جیسے پنجاب میں تہبند پہنتے تھے، اب تو پنجاب سے بھی یہ ختم ہو گیا۔ تہبند پہننا ہمارے نبی کی سنت ہے، شلوار بھی سنت ہے، تہبند بھی سنت ہے۔ تو حضرت عثمان اس زمانے میں تہبند جو پہنتے تھے وہ اتنا بڑا ہوتا تھا کہ پیچھے کو گھسٹتا ہوا آتا تھا، اتنا بڑا تہبند پہنتے تھے، یہ اس زمانے کا فیشن تھا۔ جس دن مسلمان ہوئے، اپنی خالہ کی دعوت پہ مسلمان ہوئے، خالہ نے دعوت دی، مسلمان ہوئے۔ جس دن مسلمان ہوئے ایک دم تہبند اوپر چلا گیا، کہاں تک؟ آدھی پنڈلی تک، ٹخنے سے اوپر نہیں، آدھی پنڈلی تک۔ ٹخنے سے اوپر شلوار رکھنا اس کی گنجائش ہے، سنت تو آدھی پنڈلی پہ رکھنا ہے، ٹخنے سے نیچے حرام، ٹخنے سے اوپر جائز، اور آدھی پنڈلی پہ یہ سنت ہے۔ تو حضرت عثمان کی اسی دن ان کا تہبند گھسٹ رہا ہے، کلمہ پڑھا، تہبند اوپر چلا گیا آدھی پنڈلی تک۔ ایک دم جو اسٹائل چینج ہوا تو کسی نے پوچھا عثمان یہ کیا آدھی پنڈلی ننگی اور شلوار اتنی اوپر، تہبند اتنا اوپر؟ کہا کذا رأیت عزرت رسول اللہ، رسول اللہ کا تہبند ایسے ہی ہے۔ کیسے دیوانے تھے، حضور نے کہا تھوڑی تھا کہ تہبند اوپر کر لو، کہا نہیں تھا۔ عبداللہ ابن عمر حج کے لیے جا رہے ہیں تو کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ ایک آدمی سیدھا جاتا ہے نا، سواری کو کبھی ادھر لے جا رہے ہیں کبھی ادھر لے جا رہے ہیں، کبھی ادھر لے جا رہے ہیں کبھی ادھر لے جا رہے ہیں، اور ایسے جیسے کچھ ڈھونڈ رہے ہیں۔ کسی نے کہا یہ کیسے چل رہے ہیں آپ، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، جیسے کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ کہنے لگے میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ حج کیا تھا، اسی راستے سے گزرے تھے، مجھے خیال آتا ہے نا کہ شاید حضور کے ساتھ یہاں سے گزرے تھے، تو میں ایک دم سواری کا رخ موڑ لیتا ہوں، پھر خیال آتا ہے شاید یہاں سے گزر رہے تھے تو پھر ادھر کو موڑ لیتا ہوں۔ سارا راستہ یوں ہی گھومتے گھماتے اپنی سواری کو انہوں نے طے کیا، صرف یہ سوچ کے کہ شاید حضور یہاں سے گزرے تھے۔ ایک وہ عاشق تھے، ایک ہم عاشق ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں، ہم اپنے نبی کے طریقے سے کتنے دور ہیں، کتنے کام ہم ایسے کر رہے ہیں جو ہمارے نبی کو ایک منٹ کے لیے پسند نہیں تھے، منٹ کے لیے پسند نہیں تھے۔ ایک بات جی میں آ رہی ہے، لیکن اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ کو برا نہ لگے، لیکن کہہ دیتا ہوں تاکہ نشاندہی ہو جائے اور پھر ہم اس کی تلافی کی کوشش کریں اور اس کو برا نہ سمجھیں۔ ہمارے نبی نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی ایسے چہرے کی طرف نظر نہیں اٹھائی جس چہرے پہ داڑھی ہو،
آپ سیرت پڑھ لیجئے، یہ میری گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، پوری سیرت کھنگال لیجئے۔ ہمارے نبی نے پوری عمر کبھی ایسے چہرے پر نظر نہیں ڈالی جس چہرے پہ داڑھی نہ ہو۔ زندگی میں ایک دفعہ 2 شخص آپ کے سامنے ایسے آئے جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی۔ اس سے پہلے کبھی، چونکہ مشرکین مکہ بھی داڑھی رکھتے تھے، یہودی بھی رکھتے تھے، عیسائی بھی رکھتے تھے، یہاں تک کہ دنیا کے سارے کافر رکھتے تھے، صرف ایک ایران کے مجوسی جو آگ کی پوجا کرتے تھے وہ داڑھی نہیں رکھتے تھے۔ تو آپ کے پاس کسرا جو ایران کا بادشاہ تھا، جو آدھی دنیا کا بڑا بادشاہ تھا، کسرا، اس نے اپنے 2 آدمیوں کو بھیجا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگ اس کے پیروکار بنتے چلے جا رہے ہیں، تو اس نے کہا 2 سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کے اسے گرفتار کر کے لے آؤ، پکڑ کے لے آؤ، میرا نام ہی کافی ہے، جب تم میرا نام لوگے تو وہ خود ہی تمہارے ساتھ چل دے گا، میرے خوف سے، میرے ڈر سے۔ کسرا کی اتنی وجاہت، اتنا رعب اور دبدبا تھا۔ وہ جو 2 آئے تو وہ ویسے ہی تھے جیسے ہوتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کے سامنے وہ 2 شخص آئے تو آپ نگاہ پڑتے ہی آپ نے ایک دم چہرہ پھیر لیا اور آپ نے فرمایا تمہارا ناس ہو جائے، تمہیں یہ کس نے کہا کہ تم ایسی شکلیں بناؤ؟ ان کا جی ہمیں ہمارے رب نے کہا ہے، بادشاہ نے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا لیکن میرے رب نے مجھے داڑھی بڑھانے کو کہا، مونچھیں کترنے کو کہا۔ پھر آپ نے فرمایا کس لیے آئے ہو؟ کہا جی ہمارے بادشاہ نے بھیجا ہے کہ آپ کو گرفتار کریں۔ فرمایا تمہیں بھی کسی نے بھیجا ہے اور میں بھی کسی کا بھیجا ہوا ہوں، میں اپنے بھیجنے والے سے پوچھوں گا پھر بتاؤں گا کہ تمہارے ساتھ جانا ہے کہ نہیں جانا۔ ابھی تم آرام کرو، کل ملیں گے۔ دیکھا نہیں ان کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ صبح ملیں گے، جس نے مجھے بھیجا ہے میں اسے پوچھوں گا۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا وہ 2 مجوسی ایرانی کہاں ہیں؟ وہ بلائے گئے۔ آپ نے فرمایا اذهبا فقط قتل ربی ربکم اللیل ارجعا، چلے جاؤ، میرے رب نے تمہارے رب کو گزشتہ رات قتل کر دیا ہے۔ جب تحقیق کی گئی تو اسی رات کسرا قتل ہوا تھا اور اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ قتل ربی ربکم اللیل ارجعا، چلے جاؤ، میرے بھیجنے والے نے تمہارے بھیجنے والے کو آج رات قتل کر دیا ہے۔ ہمارے نبی کو یہ بات اتنی ناپسند تھی۔ اس کو ہلکا نہ لیں، اس کو ہلکا نہ جانیں۔ زندگی پہ بھروسہ نہیں ہے۔ آج رات اگر ہم اور آپ چلے جاتے ہیں، ہم میں سے کوئی چلا جاتا ہے اور وہ اس شکل میں چلا جاتا ہے جس شکل میں آپ کبھی نگاہ نہیں ڈالتے، تو کیا بنے گا یار؟ اگر آقا نے منہ موڑ لیا تو کوئی اور آسرا ڈھونڈ رکھا ہے کوئی ہم نے؟ اگر آقا نے منہ موڑ لیا تو ان کے علاوہ کوئی اور آسرا ڈھونڈ لیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ حضور نے منہ موڑ لیا ہے آپ بچا لیجئے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ حضور نے منہ موڑ لیا ہے آپ ہی کچھ کر لیجئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ انہوں نے تو منہ موڑ لیا ہے آپ ہی کوئی راستہ نکال لیجئے۔ وہ دن تو ایسا ہے کہ آپ کیا سارے نبیوں کو حضور کا آسرا ہوگا، سارے نبیوں کو بھی۔ جب جنت میں جانے لگیں گے تو جنت کے دروازے بند ہوں گے، تو جنت کا فیصلہ جن کے لیے ہوا ہوگا وہ کہیں گے جنت کا فیصلہ تو ہو گیا لیکن گیٹ تو بند ہے، کیا کریں؟ تو آپس میں یہ طے ہوگا کہ چلو بابا آدم سے کہیں۔ اللہ ان کے دل میں حضرت آدم کا خیال ڈالیں گے کہ پہلے آدم کے پاس جاؤ۔ جائیں گے حضرت آدم کے پاس، یا ابانا استفتح لنا الجنہ، ابا جان جنت بند ہے، دروازہ کھلوائیے۔ کہیں گے بیٹا
آج میں کچھ نہیں کر سکتا، جاؤ حضرت نوح کے پاس۔ یہ سارے جائیں گے حضرت نوح کے پاس، ان کے حضرت آدم کے دل میں بھی اللہ ڈالیں گے کہ نوح کا نام لو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے آپ بھی ہمارے ابائی ہیں، دروازہ کھلوائیے۔ کہیں گے بیٹا آج نہیں چلے گی میری، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ جاؤ حضرت ابراہیم کے پاس، وہ اللہ کے خلیل تھے، ان کے دل میں حضرت ابراہیم کا نام اللہ ڈالیں گے۔ چنانچہ ان کے کہنے پہ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، کہیں گے اے اللہ کے خلیل جنت کھلوائیے۔ وہ کہیں گے آج مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ جاؤ حضرت موسیٰ کے پاس، وہ بڑے لاڈلے تھے، یہ بھی نام ان کے دل میں اللہ ڈالیں گے۔ اب حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے، کہیں گے نہیں نہیں میری نہیں چلے گی۔ جاؤ حضرت عیسیٰ کے پاس، ان کا نام بھی ان کے دل میں اللہ ڈالیں گے۔ حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے کہاں دھکے کھاتے پھر رہے ہو، آج اللہ محمد کے سوا کسی کی نہیں سنے گا۔ وہی ہیں جن کی ٹالی نہیں جاتی۔ انت الشفیع الذی ترجا شفاعته علی الصراط اذا ما زلت القدم۔ علامہ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ خدا کروڑوں رحمتیں برسائے، فرمانے لگے انت الشفیع الذی ترجا شفاعته علی الصراط اذا ما زلت القدم۔ یا رسول اللہ آپ وہ ہیں جب پل صراط پہ قدم پھسل رہے ہوں گے اور جہنم میں جانے کا اندیشہ ہو رہا ہوگا، اس دن آپ کی شفاعت کام آئے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ محمد کے پاس، ان کے سوا کسی کی نہیں سنی جائے گی۔ یہ اتنا لمبا جو پروسیس ہوگا نا، وہ اللہ خود چلائے گا، اللہ خود کروائے گا۔ پہلے ان کے دل میں حضرت آدم کا نام آئے گا، حضرت آدم کے دل میں حضرت نوح کا نام آئے گا، حضرت نوح کے دل میں حضرت ابراہیم کا نام آئے گا، حضرت ابراہیم کے دل میں حضرت موسیٰ کا نام آئے گا، حضرت موسیٰ کے دل میں حضرت عیسیٰ کا نام آئے گا۔ اتنا لمبا پروسیس قائم کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ دنیا جانے کہ ہم صرف ان کی سنتے ہیں، دنیا جانے کہ ان جیسی شان کسی اور کی نہیں ہے۔ اگر پہلے ہی حضور کے پاس آ جاتے تو شاید سوچنے والے سوچتے چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے تھے، انہوں نے کھلوا لیا، کسی اور نبی کی بھی منت کر لیتے تو ان کی بھی چل جاتی۔ اللہ تعالیٰ سارے دروازے بند کر کے دکھائے گا کہ محمد کی کتنی اونچی شان ہے۔ تو بھائیو ان کے سوا آسرا نہیں، لہٰذا ہر وقت اس کنڈیشن میں رہیں، اس پوزیشن میں رہیں، اس اسٹائل میں رہیں کہ اگر جائیں تو آقا منہ نہ موڑیں۔ یہ ایک ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی کو سنت پہ لائیں، حرام سے پاک کریں، اور دوسری ذمہ داری ہماری اور آپ کی یہ ہے کہ ہم ساری دنیا کے سارے انسانوں کو اس پر لانے کے لیے محنت اور کوشش کریں۔ یہ دوسری ذمہ داری ہے۔ یہ دوسری ذمہ داری ہے۔ اگر یہ ذمہ داری نہیں نبھا رہے تو گویا آقا کی نسبت کی قدر نہیں کر رہے۔ چنانچہ حضرات صحابہ کی زندگی کو دیکھیے، کیسے انہوں نے اپنی جانوں پہ کھیل گئے، اپنی جانیں قربان کر دیں، اپنے مال قربان کر دیے، اپنے بچے قربان کر دیے، اپنا سب کچھ لٹا دیا اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے۔ حضرت عمارہ کا بیٹا جب شہید ہوا نا، حضرت عمارہ کا بیٹا جب شہید ہوا اور بڑے درد انگیز طریقے سے، بڑے دردناک طریقے سے شہید ہوا، ناک کاٹی گئی، اور نہیں ہاتھ کاٹا گیا، دوسرا ہاتھ کاٹا گیا، ایک ٹانگ کاٹی گئی، دوسری ٹانگ کاٹی گئی، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ جب اس دردناک شہادت کی خبر حضرت عمارہ کو ہوئی تو کہنے لگیں لہذا اليوم ارضعتہ، میں نے تو دودھ پلایا ہی اپنے بچے کو اس لیے تھا۔ روئے تو وہ جس نے بچا کے رکھنے کی توقع رکھی ہوئی ہو، بچا کے رکھنے کی امیدیں لگائی ہوئی ہوں، بچا کے رکھنے کے پروگرام بنائے ہوئے ہوں۔ میں نے تو اللہ کے نام پہ حضور کے کام کے لیے، اس کو کٹ جانے کے لیے دودھ پلایا تھا، ذبح ہو جانے کے لیے دودھ پلایا تھا۔ ساری دنیا میں
اللہ کا کلمہ بلند ہو، کوئی انسان دوزخ میں نہ جائے، سب جنت میں جائیں۔ آج تو ایسی بے حسی ہے، دنیا کے لحاظ سے بھی دین کے لحاظ سے بھی، دنیا کے لحاظ سے بھی دین کے، پڑوس میں کوئی بھوکا مر رہا ہے کوئی ٹینشن نہیں۔ ہمارے دسترخوان پہ 4 قسم کے سالن ہوں اور پڑوسی کا پتہ ہی نہ ہو تو یہ پتھر دلی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بہت سخت کر دیا ہے ہمیں گناہوں نے۔ زیادہ عرصہ پہلے کی بات نہیں ہے، 30-40 سال پہلے، 35 سال پہلے کی بات ہے کہ جب گھر میں کھانا پکتا تھا تو چھوٹی چھوٹی کٹوریاں ہوتی تھیں، بڑی بڑی پلیٹیں نہیں ہوتی تھیں، چھوٹی چھوٹی کٹوریاں، ان میں تھوڑا سا سالن ڈال کے پڑوس میں ضرور بھیجا جاتا تھا۔ بچا بچا کے رکھنے کی عادت ہی نہیں تھی۔ فریج آ گئے، فریزر آ گئے، بچا کے رکھے، ادھر چولہا ہی نہیں جلا، ادھر کھانا بچا بچا کے رکھا ہوا ہے۔ صبح کو کام آئے گا، کل کام آئے گا، پرسوں کام آئے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو 5-5 6 دن پہلے کا سالن گرم کر کے کھا رہے ہوتے ہیں، پڑوس کا پتہ ہی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں آپ کے پڑوس میں ایک چپڑاسی ہے تو وہ کون سے وہاں بروسٹ لاتا ہوگا، کون سے وہاں پیزے لاتا ہوگا؟ آپ نہیں سوچتے کہ اس کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ دنیا کے لحاظ سے بھی بے حسی ہے، دین کے لحاظ سے بھی بے حسی ہے۔ اپنے بچے نماز نہیں پڑھتے، باپ کو ٹینشن نہیں ہے، بیوی نماز نہیں پڑھتی، خاوند کو ٹینشن نہیں ہے، کسی کو ٹینشن ہو بھی جائے تو ہاتھ اٹھاتا ہے، ڈنڈا اٹھاتا ہے، پٹائی کر دیتا ہے۔ نمازی بنانے جس نہج سے نمازی بے نمازی کو نمازی بنانا ہے، اس نہج سے محنت کر کے نماز نہ پڑھنے والوں کو نمازی نہیں بناتا۔ اپنوں کی فکر نہیں ہے، دنیا کی فکر تو کون کرے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فلسطین جا رہے تھے، ابو عبیدہ بن جراح نے ان کو بلایا، لمبا واقعہ ہے، ان کو بلایا، حضرت عمر امیر المومنین ہیں، جا رہے ہیں، راستے میں جب جا رہے تھے تو راستے میں ایک گرجا تھا، اس میں ایک راہب تھا، عیسائی، عبادت کر رہا تھا، مجاہدے کر رہا تھا، ریاضتیں کر رہا تھا۔ اس کو جب معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے بادشاہ کا یہاں سے گزر ہوگا تو وہ باہر نکل کے کھڑا ہو گیا۔ مجاہدے اس نے اتنے کیے تھے کہ بھوکا رہ رہ کے سوکھ کے وہ کانٹا ہو گیا تھا۔ جب وہاں سے گزرے، حضرت عمر وہاں سے گزرے، حضرت عمر کی نگاہ پڑی تو حضرت عمر اس کو دیکھ کر رونے لگ پڑے۔ تو ساتھ والے نے کہا حضرت یہ نصرانی ہے، عیسائی ہے۔ آپ نے فرمایا عیسائی تو ہے، لیکن جب اس کو دیکھا تو مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ بہت سے لوگ بڑے مجاہدے کریں گے، اپنے آپ کو تھکا دیں گے، لیکن جائیں گے دوزخ کی بھڑکتی آگ میں۔ یہ بیچارہ فاقے اٹھا کے کانٹا ہو گیا ہے، لیکن اسلام قبول نہیں کیا، جائے گا تو دوزخ میں۔ رونے لگے۔ میرے دوستو، ساری دنیا کے سارے انسانوں کو جہنم سے بچانا اور جنت کی طرف لے جانا، اس کے لیے قربانی کرنا، محنت کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے ہم پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تو آپ سارے بھائی یہ نیت کریں، ان دونوں ذمہ داریوں کو نبھا کر اپنے نبی کی قدر کریں گے۔ تیار ہیں؟ ان دونوں ذمہ داریوں کو نبھائیں گے؟ ہیں جی سارے بتائیں، نبھائیں گے نا انشاءاللہ؟ نبھائیں گے نا انشاءاللہ؟ اور اپنے گھر میں محنت کریں، اپنے محلے میں محنت کریں، اللہ کے راستے میں جائیں سیکھنے کے لیے، اپنے گھر میں آ کے محنت کریں،
ایسی محنت پیار محبت سے، حکمت عملی سے ایسی محنت کریں، کوشش کریں کہ ہمارا سارا گھر ایسا ہو جائے کہ ہمارے گھر میں کوئی ناجائز کام نہ ہو، کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، کوئی نبی کی سنت کی خلاف ورزی نہ ہو، اور کوئی نماز چھوڑنے والا نہ ہو۔ اپنے گھروں کو 100% نمازی بنائیں گے انشاءاللہ۔ اپنے محلے میں ایسی محنت کریں، اپنے محلے میں ایک ایک دروازے کو کھٹکھٹائیں، حضور کی سنت سمجھ کے کھٹکھٹائیں۔ مسواک رکھا ہوا ہے نا جیب میں، کیوں؟ آقا کی سنت ہے۔ دائیں ہاتھ سے کیوں کھاتے ہیں؟ کہ ابھی ہمارے نبی کی سنت ہے۔ بھائی بائیں ہاتھ سے کیوں استنجا کرتے ہیں؟ حضور کی سنت ہے۔ لہٰذا دروازے بھی کھٹکھٹائیں، یہ کس کی سنت ہے؟ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ یہ تبلیغ والے بھی اس کو تبلیغ کا عمل سمجھ کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، حضور کی سنت کے تصور استحضار سے نہیں کھٹکھٹاتے۔ اگر اس استحضار سے کھٹکھٹاتے، اس تصور سے کھٹکھٹاتے تو کبھی ان کے گشتوں کا ناغہ نہ ہو، کبھی گشتوں سے ان کو بیزاری نہ ہو، کبھی گشتوں میں کسی کے نہ ملنے سے ان کو نا امیدی نہ ہو۔ اس لیے کہ سنت سمجھ کے نہیں کھٹکھٹاتے، لوگوں کے پیچھے سنت سمجھ کے نہیں جاتے۔ بھائی آپ کیوں دروازے بجا رہے ہیں؟ کیوں ایک ایک کے پیچھے جا رہے ہیں؟ بھائی ہمارے نبی جاتے تھے اس لیے جاتا ہوں۔ تو اس لیے اپنے محلے میں محنت کریں، اپنے گھر میں محنت کریں، اور کسی کو سنت سے دور نہ چھوڑیں، کسی کو نماز سے دور نہ چھوڑیں۔ اپنی مسجد کو بھر دیں۔ اتنا بڑا علاقہ، چھوٹی سی مسجد، یہ سارا محلہ نمازی بن جائے تو یہ مسجد چھوٹی ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ چھوٹی پڑ جائے گی۔ تو سارے محلے کو نمازی بنائیں گے انشاءاللہ۔ بدھ کے دن یہاں گشت ہوتا ہے، اس گشت میں شرکت کیا کریں۔ گشت کیا مطلب؟ لوگوں کے پاس چل کے جانا۔ گشت فارسی کا لفظ ہے، ایسے ہی زبان پہ چل پڑا ہے، ورنہ اصل اس کا مقصد ہے لوگوں کے پاس چل کر جانا اور جا کے دین کی دعوت دینا۔ اپنے گھروں میں فضائل اعمال کی کتاب لے لیں، فضائل اعمال کی کتاب، اور اپنے سارے گھر کو بٹھا کے 10 منٹ روزانہ اس میں سے پڑھنا شروع کر دیں۔ 10 منٹ پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ یقین جانیے آپ اس کو پڑھنا شروع کر لیں، کچھ ہی دنوں میں آپ اپنے اہل خانہ میں، اپنے بچوں، بیوی، عورتوں، مردوں میں آہستہ آہستہ خود بخود تبدیلی محسوس کریں گے۔ آپ دیکھیں گے گھر میں مصلے بچھنا شروع ہو جائیں گے، قرآن شروع ہو جائے گا، اس لیے کہ نور آئے گا تو ظلمت جائے گی، حق آئے گا تو باطل جائے گا، دین کی باتیں ہوں گی تو دین آئے گا اور باطل چلا جائے گا۔ تو اپنے گھروں میں فضائل اعمال کی کتاب لے لیں اور اس کو روزانہ پڑھیں۔ فضائل اعمال کی تعیین اس لیے عرض کر رہا ہوں، فضائل اعمال ہی کیوں؟ آپ سوچیں گے بھائی فضائل اعمال ہی کیوں، بخاری شریف کیوں نہیں؟ تو فضائل اعمال ہی اس لیے کہ ہمارے درد کی دوا فضائل اعمال میں، اس لیے کہ دین کا شوق ختم ہو گیا ہے۔ تو فضائل اعمال میں حضرت مولانا زکریا صاحب نے حدیث کی سینکڑوں کتابوں سے ڈھونڈ کر وہ احادیث اکٹھی کی ہیں جو بے ذوق کو باذوق بنا دیں، بے شوق کو باشوق بنا دیں۔ اس لیے فضائل اعمال پڑھنی ہے۔ 10 منٹ روزانہ پڑھنا شروع کریں گے، انشاءاللہ آپ کے گھر میں ماحول بننا شروع ہو جائے گا۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی دین کی حقیقت اور دینی مزاج، دین کی حقیقت اور دین کا مزاج وہ اہل اللہ کی صحبت سے آتا ہے۔ اہل اللہ کی صحبت کے بغیر، اللہ والوں کی صحبت کے بغیر دین کا مزاج بنتا نہیں ہے۔ دین کی باتیں آ جائیں گی، دین کا مزاج نہیں بنے گا۔ گناہوں سے نفرت ہو جائے، جیسے پاخانے پیشاب سے گھن ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوگا۔ دین کا مزاج اہل اللہ کی صحبت سے، صحابہ کا ایسا مزاج کہ جب
جب حکم آیا شراب چھوڑ دو تو منہ میں پڑی ہوئی شراب کی کلیاں کر دیں، گھروں میں پڑے ہوئے مٹکے توڑ دیے، مشکیزیں پھاڑ دیے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر تھا، صحبت کا اثر تھا۔ صحبت کے بغیر انسان کے اندر دین کی حقیقت نہیں آتی، صورت آ جاتی ہے، حقیقت نہیں آتی۔ حقیقت آتی ہے اچھی صحبت سے، نیک صحبت سے۔ صحبت صالح درا صالح کند، صحبت طالح درا طالح کند۔ کتنے شریفوں کے بچے بری صحبت میں گئے، پتہ نہیں کہاں نکل گئے۔ کتنے بے دینوں کے بچے اچھی صحبت مل گئی، اچھے ہو گئے۔ مولانا روم کہتے ہیں، مولانا روم فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کے بیٹے کو بری صحبت نے کافر کر دیا، اور اصحاب کہف کے کتے کو اصحاب کہف کی صحبت نے جنتی بنا دیا۔ یہ صحبت کا اثر ہے۔ اس لیے اہل اللہ کی صحبت کو اپنی ضرورت سمجھیں، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھا کریں، اہل اللہ کے پاس جایا کریں، ان سے استفادے کی نیت سے، ان سے اصلاح کروانے کی نیت سے، میری اصلاح ہو جائے۔ حضرت میرا گانا سننے کو بڑا دل کرتا ہے، اس کے لیے کیا کروں؟ میری نگاہیں آوارہ ہیں، میری زبان بے لگام ہے، اس کے لیے کیا کروں؟ اس لیے جائیں۔ لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، حضرت بیوی بڑی سخت دل ہے، روزانہ مجھ سے لڑتی ہے، کوئی تعویذ دے دیں تاکہ اس کی زبان بند ہو جائے۔ حضرت بچے بڑے نافرمان ہیں، کوئی دم بتا دیں کہ فرما بردار ہو جائیں۔ کاروبار دن بدن پیچھے ہے، کوئی وظیفہ بتائیں کہ کاروبار چمک اٹھے۔ لوگ اللہ والوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں، اس لیے اللہ والوں کے پاس جانے کو مایوس سمجھا جانے لگا کہ جائے وہ جس نے تعویذ لینا ہو، جائے وہ جس نے دھاگا پڑوانا ہو، جائے وہ جس نے دم کرانا ہو۔ ہم تو اللہ کا شکر ہے قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ نہیں بھائیو، اللہ والوں کے پاس اس لیے جانا ہے تاکہ ان کے پاس بیٹھ کے دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو، اللہ کی محبت سے منور ہو، حضور کے عشق سے منور ہو، اور دین کی عظمت اور اہمیت دل میں پیدا ہو۔ تو اس کی بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھیں گے، اہل اللہ سے استفادہ کریں گے اور اہل اللہ سے رابطہ رکھیں گے۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟